بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لیکن سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، ان کی بعثت اس لیے ہوتی ہے تاکہ قوموں پر حجت تمام ہو۔ تو یہ قاعدہ اور یہ اصول ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے دین کو پورا پہنچاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی اور قصور اور کمی سے انبیاء علیہم السلام محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ کا دین پورا پہنچایا تھا، لیکن یہاں یہ کہنا کہ اتمام حجت نہیں ہوا تھا، اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا تھا۔ تو اتمام حجت کے دو مطلب ہیں۔ ایک اتمام حجت کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں رسولوں کی بعثت ہو اور وہ اللہ کا دین پہنچا دے، تو آخرت کے اعتبار سے اتمام حجت تمام انبیاء نے کی اور یونس علیہ السلام نے بھی کی۔ لیکن دنیاوی عذاب آنے کی صورت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ اپنے نبی کو حکم دے کہ اس وقت آپ ہجرت کریں اور اس وقت تک نبی ان کے درمیان موجود رہیں، تو دنیاوی عذاب کے اعتبار سے اتمام حجت ہوتا ہے۔ تو آخرت میں جو اتمام حجت ہے وہ تو یونس علیہ السلام نے کر دیا تھا، مگر بے اعتبار دنیاوی عذاب کے نزول کے اتمام حجت کے لیے آخر وقت تک یونس علیہ السلام کا ان کے درمیان موجود رہنا ضروری تھا۔ یہ ہے جواب مودودی پر وارد ہونے والے سوال کا، اور یہی وہ موقع اور مقام ہے جس کو مودودی نے اس بات سے تعبیر کیا ہے کہ چونکہ یونس علیہ السلام کی جو رسالت ہے، اس رسالت کا وقت اور اس کا زمانہ اس وقت تک تھا اللہ کی طرف سے جب تک کہ یونس علیہ السلام کو ہجرت کا حکم نہ ملے، لیکن اس آخری لمحے تک یونس علیہ السلام قوم میں موجود نہ رہے۔ اور یہ بات مفسرین کے درمیان اتفاقی ہے کہ یونس علیہ السلام بلا اجازت چلے گئے تھے، اور آخری وقت تک رہنا چاہیے تھا، یہ بھی اتفاقی ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کا اس سے پہلے جانا اپنے اجتہاد کی بنا پر تھا، جو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس آخری وقت تک یونس علیہ السلام کا ان میں موجود رہنا جو چاہیے تھا وہ چونکہ موجود نہ رہے، تو اتمام حجت عذاب دنیاوی کے لیے نہ ہو سکا۔ اس بات کو مودودی نے جن الفاظ سے تعبیر کیا ہے وہ الفاظ غلط ہیں۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی۔ تو مراد تو یہ نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا، یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو غلط پہنچایا، معاذ اللہ۔ مراد یہی تھا جو عام مفسرین کی مراد ہے کہ آخری وقت تک رہنا چاہیے تھا اور بلا اجازت نہیں جانا چاہیے تھا، مگر یونس علیہ السلام بلا اجازت ہجرت فرما گئے۔ یہ وہی مراد ہیں جو کہ ان الفاظ میں مودودی نے ادا کر دیا تھا، اور یہ الفاظ موہم الفاظ ہیں اور غلط الفاظ ہیں جن سے مودودی نے رجوع بھی کر لی، مگر یہ الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے مفسرین نے اور بہت سے علماء مودودی پر ان الفاظ کی وجہ سے رد بھی کرتے ہیں، اور وہ رد صحیح بھی ہے۔ مگر اس سے یہ نہیں بات ثابت ہوتی کہ مودودی اہل سنت والجماع کے اجماعی عقائد سے منحرف تھے یا وہ انبیاء علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے تھے۔
مولانا مودودی ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے اور ان کے بارے میں بہت سے علماء کے بڑے سخت تحفظات ہیں، اور وہ علماء ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا مودودی نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو نبوت کے شان کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ انبیاء علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے تھے، اور یہ کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں اور خاص طور پر حضرت عثمان یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ان صحابہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے علماء مولانا مودودی کو رد کرتے ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ فتوے بھی دیتے ہیں اور ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور ان میں بڑے اکابرین اور قابل قدر اور ذی علم علماء شامل ہیں، اور بہت سے علماء تو بڑی اخلاص کے ساتھ یہ بیان دیتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان تو بڑی عظیم ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان صحابہ تو ایمان کا جز ہے۔ تو اس مسئلے میں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اور اس مسئلے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی شان بڑی عظیم ہے، اور صحابہ کرام سے محبت ایمان کا جز ہے۔ ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مولانا مودودی کی رائے بھی یہ نہیں تھی کہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہے، بلکہ مولانا مودودی کی کتابیں انبیاء علیہم السلام کی شان بیان کرنے سے لبریز ہے، اور ان کی کتابوں کو پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی عظمت اور صحابہ کرام کی عظمت و شان پر جو کچھ لکھا ہے وہ بہت ہی قابل قدر مواد ہیں، جو کہ مطالعہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اور جو اعتراضات مولانا مودودی پر کیے گئے ہیں ان میں سے بعض اعتراضات تو وہ ہیں کہ جو خالص افتراء اور جھوٹ ہیں، جو باتیں مولانا مودودی کی کتابوں میں موجود نہیں ہے یا سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ مثلا ایک مقام پر مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ اس لیے یہ خیال کرنا غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا۔ اب اگر آپ یہ جملہ اس میں سے کاٹ دیں کہ اس لیے یہ خیال کرنا غلط ہے، اور آپ کہہ دیں کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا، تو یہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا، لیکن پورا جملہ یہ ہے کہ اس لیے یہ خیال کرنا غلط ہے۔ تو یہ جب یہ جملہ آپ ان سے کاٹ دیں گے تو آپ کہیں گے کہ لاکھوں کا انعام دیتا ہوں اگر یہ جملہ وہاں نہ ملا تو وہ انعام بھی ٹھیک ہوگا، جملہ تو ملے گا۔ تو سیاق و سباق سے بہت ساری عبارات کو کاٹا گیا ہے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو اعتراض ہے وہ مولانا مودودی پر کی جانے والی اعتراضات میں سب سے زیادہ وزنی معلوم ہوتا ہے، جس کا بیان ہم نے اپنی اس پوری تقریر میں کر دیا، اور مولانا مودودی نے اس پر کوئی اصرار نہیں کیا تھا۔ خود مولانا مودودی کی زندگی میں ہی مولانا یوسف بنیری نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی تجزیہ، اور اس کتاب کو مولانا مودودی کی تائید حاصل ہے مولانا کی زندگی میں ہی، اور اس میں اس سوال اور اعتراض کا انہوں نے تفصیل سے یہی وضاحت دی جس کا حاصل نچوڑ میں نے پیش کر دیا۔ البتہ ان کلمات اور ان الفاظ سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کے قوم کی خصوصیت بھی نہیں تھی، اور خصوصیت کی وجہ ہم یہ بیان بھی نہیں کرتے، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔
اصل قول تو جمہور علماء کا وہ صحیح ہے، مگر یہ دوسرا قول کہ یہ خصوصیت تھی، یہ بھی سلفاً و خلفاً نقل ہے، یہ گمراہی نہیں ہے۔ البتہ فریضہ رسالت میں کوتاہی والے کلمات غلط ہیں، جس سے مولانا مودودی کی مراد یہی تھی کہ بلا اجت چلے جانا، آخر وقت تک رہنا چاہیے تھا، اسی کو تعبیر کیا ہے کوتاہیوں کے لفظ سے۔ اور تفاسیر میں، روح المعانی میں، خازن میں، مظہری میں، قرطبی میں اس سے بھی زیادہ سخت عبارات موجود ہیں یونس علیہ السلام کے حوالے سے، جو کہ اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں۔ جیسے بعض تفسیروں میں یہ ذکر ہے کہ یونس علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے جا کر ہجرت کی، اور وہاں پر پھر معلوم ہوا کہ قوم کے لوگوں پر سے عذاب ہٹ گیا، اور پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ یہاں سے جا کر قوم کے پاس پھر جائیں، لیکن یونس علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم کے لوگ کہیں گے کہ تم نے تو ہم سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں، لہٰذا وہ اس معاملے میں غصہ تھے۔ اس قسم کی باتیں بھی تفسیروں میں ہیں، یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کی آیات میں یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو مضمون تھا وہ ہم نے پہلے پیش کر دیا۔ اتنی باتیں وہ ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جو حدیثوں میں موجود ہیں۔ اس کا حاصل نچوڑ بس یہی ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نینوا کے پاس، قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام پہنچا دیا۔ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتا، لیکن قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں پر غصہ تھے اور غضبناک ہو کر وہاں سے چلے۔ اس لیے چلے کہ یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ قوم کے لوگوں پر جب اللہ پاک نے بتایا ہے کہ عذاب آنے والا ہے تو مجھے جانا ہی ہے۔ تو اجازت صریحی طور پر اگرچہ نہیں آئی تھی، لیکن اپنا اجتہاد تھا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تو یہ تھا کہ وہ اجازت لے کر چلے، لیکن وہ بغیر اجازت کے چلے گئے، صریحی اجازت نہیں آئی تھی، اور یہ وہ لغزش تھی جو یونس علیہ السلام سے ہوئی، جس پر پھر ان کا تو خیال یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی سختی نہ ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ سختی ہوئی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ مگر وہاں اللہ کو یاد کیا، اور انبیاء علیہ السلام ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور دوبارہ قوم کے پاس آئے اور دعوت و تبلیغ کا کام برابر جاری ساری رکھا، اور وہ عظیم رتبے کے پیغمبر تھے۔ مگر یہ ایک لغزش تھی جو گناہ نہیں تھا، وہ ہو گئی، اور اللہ کا دین انہوں نے پورا پہنچا دیا۔ یہی ان آیات کا وہ حاصل نچوڑ ہے جو کہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اور علاوہ اس کے دوسرے اعتراضات مولانا مودودی پر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کے حوالے سے، نوح علیہ السلام کے حوالے سے، وہ سب بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو اعتراض ہے وہ نسبتاً زیادہ سخت ہے، جس کو ہم نے بھی ان کلمات کو رد کیا، اور اس کو کہتے ہیں سوء تعبیر۔ ہمارے شیخ مولانا گور رحمان نور اللہ مرقدہ وہ وضاحت کرتے تھے کہ بڑے بڑے اکابرین کی کتابوں میں بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جو وہ ادا کر لیتے ہیں، اور وہ ان کی مراد اگرچہ صحیح ہوتی ہے لیکن وہ تعبیرات درست نہیں ہوتی، تو تعبیرات کی غلطی سے کوئی گمراہ نہیں ہو جاتا، اور اس قسم کی غلطیاں اور بھی بہت سارے علماء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یونس علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں تفاسیر میں اس سے بھی زیادہ سخت عبارات موجود ہیں، اور وہ دکھائی جا سکتی ہیں، لیکن ان لغزشات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مولانا مودودی کے حوالے سے زیادہ اختلاف چونکہ سیاسی نوعیت کا تھا، اور کچھ علماء کو تحقیق کے زیادہ مواقع نہ مل سکے، اور بہت سے علماء محض عقیدت میں بغیر خود مطالعہ اور تحقیق کیے اکابرین کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے یہ رائے اختیار کی، ورنہ مولانا مودودی نہ ضال ہے نہ مضل ہے۔ اہل سنت والجماعہ کے اجماعی عقائد
کو وہ ماننے والے تھے، اور ہم نے اس پر مولانا مودودی کی کتابوں سے خوب تحقیق کی ہے، اور اسی موضوع پر میں نے اپنے قلم سے بھی تقریباً 400 سے اوپر کچھ صفحات لکھے ہیں، جس کا صرف مسودہ ہی موجود ہے۔ یہاں جو سورۃ الانبیاء کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَظَنُّونِ، اور یاد کرو حضرت ذنون کو۔ ذنون یونس علیہ السلام کے لیے قرآن میں ایک لفظ ذنون کا استعمال ہوا ہے اور ایک لفظ صاحب الحوت استعمال ہوا ہے سورۃ القلم۔ نون کا معنی بھی ہے مچھلی، حوت کا معنی بھی ہے مچھلی، اور حوت تو ہر قسم کی مچھلی کو کہتے ہیں، نون خاص بڑی مچھلی کو، ویل مچھلی کو نون کہتے ہیں، اور سمک بھی مچھلی کو کہتے ہیں، مگر یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اور باقی صورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ تو انہیں مچھلی والا کس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ بات اس پورے واقعے سے واضح ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مچھلی فروخت کرتے تھے یا کوئی اور ایسی وجہ تھی، بلکہ چونکہ وہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اس کی وجہ سے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو ذنون علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، مچھلی والے کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چل دیے غضبناک ہو کر، مغاضباً، مغاضباً یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ کبھی تو مقابلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے پر غصہ ہونا، لیکن یہاں ایک دوسرے پر غصہ ہونا مراد نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں سافرت، میں نے سفر کیا، تو وہاں ایک دوسرے کو سفر کرنا تو مقابلہ کا معنی تو نہیں ہے، تو یہاں مقابلہ کے لیے باب مفاعلہ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور مغاضباً کا معنی یہ ہے کہ قوم پر وہ غصہ تھے، اس لیے کہ قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے کفر پر قائم رہے، تو مغاضباً کا معنی ہے علی قومہ، اپنے قوم پر غصہ تھے۔ یہ قول بھی تفسیروں میں نقل ہوا ہے کہ رب پر غصہ تھے، جس کی میں نے اب وضاحت کر دی کہ وہ غلط ہے، اور لِرَبِّهِ جو تفسیروں میں مروی ہے اس کا صحیح مصداق موجود ہے، یعنی رب کے لیے اور رب کی وجہ سے غصہ تھے، یہ نہیں کہ رب پر غصہ تھے۔ رب پر غصہ ہونا تو گناہ نہیں، کفر ہے، انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ جواب ذکر کیا ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور پس انہوں نے خیال کیا کہ ہم تنگی نہ لائیں گے ان پر، لن نقدر۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت معاویہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اس آیت میں مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، نقدرہ تو قدرت سے ہے، ان لن نقدر علیہ، یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم انہیں نہیں پکڑیں گے، ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ بندے پر قدرت نہیں رکھے گا، یہ تو عقیدہ کفریہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ھذا من القدر لا من القدرت، یہ قدرت سے نہیں ہے، یہ قدر سے ہے۔ یعنی لن نقدرہ کا معنی ہے ہم تنگی نہیں لائیں گے ان پر۔ لن نقدرہ کے 3 معنی ہوئے ہیں، ایک معنی جو سب سے زیادہ صحیح معنی ہے وہ یہی ہے اس آیت میں کہ ہم ان پر تنگی اور سختی نہیں لائیں گے، جس طرح قرآن مجید کی آیات میں ہے فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يَبْسُطُ وَيَقْدِرُ، وَيَقْدِرُ معنی تنگی کرنا، سختی کرنا۔ تو یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ میں یہاں سے جو جا رہا ہوں یہ میری کوئی غلطی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی سختی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا بغیر اجازت کے جانا پسند نہ تھا۔ اور دوسرا معنی یہ ہوا ہے کہ أَلَّن نَّقْضِيَ عَلَيْهِ بِالْعُقُوبَةِ، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کے بارے میں سزا کا فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی یہ تقدیر سے ہے، حکم اور تقدیر اور فیصلے سے ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے
ان کے بارے میں سزا کا، مگر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا، بلکہ ایک لغزش ہوئی جو کہ ان کے شان کے لائق و مناسب نہیں تھی۔ اور یہ معنی بھی ہوا ہے کہ ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے اور ہم ان پہ قدرت نہیں ہوگی، تو یہ معنی تو درست نہیں بنتا ہے، اور یہ تو ایک طرح کفریہ معنی اور عقیدہ ہوگا۔ تو وہ مفسرین جو یہ معنی بھی کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام نے واقعی ایسا عقیدہ رکھا، بلکہ یہ استفہامیہ انداز میں ان کا یہ کہنا تھا، اور اس طرح یا تمثیل تھی۔ یہ مختلف قسم کی وہ توجیحات کرتے ہیں، مگر پہلا معنی ہی زیادہ صحیح ہے۔ فنادا فی الظلمات، بس انہوں نے پکارا فی الظلمات، اندھیروں میں، ظلمات جمع ہے، دریا کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، کئی اندھیرے ہیں، اس میں پکارا اللہ کو، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے معبود سوائے تیرے علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں، سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، پاک ہے تیری ذات ہر نقصان اور ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں قصورواروں میں سے۔ مانگنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی تعریف کی جائے اور اپنی عاجزی بیان کی جائے، یہ بھی مانگنا ہوتا ہے کہ تو سخی ہے اور میں فقیر ہوں، تو الہ ہے اور میں ظالمین میں سے، بس یہ ایک مانگنا تھا، یہ زیر لب مانگنا ہے، جیسے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین میں مضمون تھا۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ جن سے مانگا جائے اس کے احسان کا اعتراف کرے، لا الہ الا انت۔ دوم یہ کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو، سبحانک۔ سوم یہ کہ اپنی عاجزی ظاہر کر دے، انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت میں توحید ہے، سبحانک میں تنزیہ ہے، معبود تو ہی ہے واحد اور ہر عیب سے پاک ہے، توحید اور تنزیہ، اور میں ظالمین میں سے ہوں، یہ ہو گیا استغفار، توحید، تنزیہ، استغفار، تینوں چیزیں اس دعا میں۔ اور ظالمین سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اردو والا ظالم یا کوئی بڑا ظالم اور یا کوئی گناہگار، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی معمولی لغزشیں بھی اللہ کے دربار میں چونکہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے قصوروں کا اعتراف اسی انداز میں کرتے ہیں کہ خلاف اولا کو بھی انہوں نے ظلم سے تعبیر کیا، اور عربی میں ظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ کو کہتے ہیں، یہ اردو والا ظلم نہیں ہے کہ بلکہ نقصان کرنا، کمی کرنا اپنی شان میں اور کوئی لغزش کرنا، اس کے لیے بھی ظلم کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ عربیت ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی ان کو غم سے۔ کون سے غم سے؟ اس لغزش کے غم سے، اس وحشت اور وحدت کے غم سے۔ امام نصفی نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے من الغم، یعنی غم الذلت والوحشت والوحدت، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ جب ایمان والے ہمیں پکارتے ہیں تو ہر مومن کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ تو جب ہمارے مصلحت کے خلاف نہ ہوگا اور کوئی بھی مومن مجھے اس دعا کے ساتھ یقین و اخلاص کے ساتھ پکارے گا تو میں اس کے غم کو دور کر دوں گا۔ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کما انجینا یونس من کرب الحبس فی بطن الحوت فی البحر اذا دعانا
کذالک ننجی المؤمنین من کربہم اذا استغاثوا بنا ودعونا، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دریا کے اندر مصیبت سے نجات دی جب انہوں نے ہمیں پکارا، تو کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح تکلیفوں سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں، ہر طرح کے کرب و الم سے جب وہ مجھے پکاریں، مجھ کو یاد کرے۔ اور ابن کثیر نے بھی یہی معنی نقل کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ یہ صحیح حدیث ہے ترمذی، نسائی، مسند احمد کی، کہ کوئی بندہ مسلمان کسی بھی معاملے میں جب وہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لا الہ الا انت سبحانک کے وسیلے سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے اور مانگتا ہے، اور یہ بجائے خود بھی دعا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ جس کو اگر کوئی بھی غم زدہ پڑے گا تو اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اور وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا وہ کلمہ ہے کہ انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مشکلات رفع کرنے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ گناہوں سے اجتناب ہو اور اس کلمے کا ورد ہو اور بکثرت ورد ہو اور ایک یقین اور معنویت کے ساتھ ہو، اس کا مفہوم ذہن میں مستحضر رکھ کر ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کی پریشانی، اس کا غم دور ہوتا ہے۔ بات یقین اور اعتماد اور پرہیز اور معنویت کے ساتھ، حضور شعور کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہے، ورنہ یہ وظائف میں سے عظیم وظیفہ ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے اس وظیفے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیں گے۔ باقی ایمان والوں کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، یہ یونس علیہ السلام کے لیے صرف خاص نہیں ہے، اور کمال یہ حاصل ہے کہ اللہ کی وہ مستجاب دعا ہے جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر یونس ابن متی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔